کسی مسلمان ولی کی درگاہ یا خانقاہ کے بڑے شہروں یا بادشاہوں کے دارالحکومتوں سے فاصلے کا تعلق اس کی ولایت کی نوعیت کے ساتھ یقینی طور پر موجود ہے۔ داتا صاحب اور چشتیہ سلسلے کے 5 شیوخ میں سے 3 بڑے شہروں کے اولیاء ہیں۔ ان کی برکات عالمگیر ہیں اور ان کا کسی مخصوص گروپ یا محرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ کلی سماجی ماحول کے اولیاء ہیں۔ سلطان سے گدا تک سب انہیں مانتے ہیں۔ ان کا تعلق پوری زندگی اور اس کے تمام واقعات سے ہے۔ ان کی ولایت مخصوص نہیں بلکہ عمومی ہے۔ چھوٹے چھوٹے مقامات تغیرات کو چھوڑ کر ان کی وجہ ارادت کے بنیادی ساختی اجزاء مستحکم اور مشترکہ ہیں۔ بعض اوقات حیات کی گہما گہمی میں کسی صوفی یا ولی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ وابستہ خصائص چنیدہ اور منتخب ہو جاتے ہیں۔ اس کی برکات بھی عمومی نہیں رہتی۔ اس کے مسلک میں مقامی اور ذیلی اشکال باہم مل جاتی ہیں۔ جنوبی ایشیا کے صوفیاء میں مرکز گریز کا رجحان حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے ہوا۔ یہ اور بات ہے کہ تصویری اہمیت کے حامل اجمیر کو کچھ بہت زیادہ دور افتادہ مقام قرار دینا مشکل ہے۔ صوفیاء کی اگلی نسل یعنی بابا فرید، بہاؤالدین زکریا ملتانی، جلال الدین تبریزی اور جلال الدین سرخ پوش بخاری نے بادشاہت کے مراکز یعنی لاہور، دہلی، آگرہ اور فتح پور سیکری جیسے شہروں سے اور زیادہ فاصلوں پر ڈیرے لگانا شروع کیے۔ پنجاب یا بنگال میں شریعت کی عملداری، صوفی سلسلوں کا انضباط اور ماضی کی ہماگیر زبان فارسی سب کمزور ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ اسلامی آنے کا جذبہ بھی سرد پڑنے لگا۔ غیر مسلم آبادی کے سمندر میں رہنے والے صوفیاء کی مجبوری تھی کہ وہ اشرافیہ کی زبان فارسی کو چھوڑ کر مقامی لہجے اور محاورے اپنائیں، روحانی شاعری کے لیے مقامی ادبی قواعد کے مطابقت اختیار کریں اور لوگوں میں مقبول دھنوں پر گیت لکھیں۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی مقامیت عام لوگوں کے مترادف اور ان کے ساتھ مخصوص تھی۔ ان صوفیاء کو بطور بنیاد جو کلچر اختیار کرنا پڑا وہ اپنی نوعیت میں کلاسیکی اور شہری نہیں تھا، اور اسی لیے دارالحکومتوں کے مزاج سے مختلف بھی تھا۔ ہندوستان کی جغرافیائی حدود کے ساتھ بسنے والے صوفی مدت سے مثنوی، غزل، رباعی اور قطعے جیسی کلاسیکی شاعری کی اصناف برت رہے تھے۔ رفتہ رفتہ ان کی جگہ دوہا، پد اور سورٹھ نے لے لی۔ اسی طرح ان کی شاعری میں 12 ماسے، چرخی نامے اور چکی نامے مقبول ہوئے۔ صوفیانہ شاعری میں پنجابی کافی، سندھی دائی اور بلوچی جمجمہ بھی اسی شعوری کوشش کا نتیجہ ہے۔ مختصراً یہ کہ صوفیاء کو اپنے مقاصد کے لیے اصناف کے حوالے سے ایک قطعاً نیا تناظر اختیار کرنا پڑا۔ صوفیاء اصلاً فارسی میں لکھتے تھے، بعد ازاں انہیں ذو لسانی ہونا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ پاک و ہند کے جدید ادبی ماخذوں اور روایتوں میں ہر کہیں جنوبی ایشیا کے یہ صوفی کھڑے ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر پنجابی، اردو، پشتو، سندھی، گجراتی، کشمیری اور بلوچی ادب کے بنیادی کام بالترتیب 13ویں صدی کے بابا فرید، 15ویں صدی کے گیسو دراز، 16ویں صدی کے بایزید انصاری، قاضی کاون، محمد جیون جان، ہبہ خاتون اور 18ویں صدی کے جان درک کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہیں۔ خیال رہے کہ ان میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی سطح پر صوفی یا ولی مانا جاتا ہے۔ اپنی تبلیغ میں صوفیاء نے 2 باتوں پر زور دیا۔ یہ لوگوں کو وحدت اور ایک خدا پر ایمان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے رہے کہ اسلام اور دیگر مسالک کا فرق محض رسوم و رواج کا ہے اور اسی لیے سطحی ہے۔ جنوبی ایشیا کی بھکتی شاعری میں اسی طرح کے ادوار بار بار دہرائے جاتے رہے۔
کہ صوفی ہندو ہوتا ہے اور نہ ہی مسلمان، اور اس کے لیے علماء کی قائم کردہ ظاہری رسوم کی پابندی ضروری نہیں۔ بعد ازاں اس طرح کے ادعا صوفیانہ شاعری کی روایت میں شامل ہو گئے، اور بالآخر پنجاب کے صوفی شاعر خواجہ غلام فرید کی کافیوں کی صورت میں مجتمع ہوئے۔ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے اپنا منظوم کلام سرائکی میں لکھا۔ اس شاعری میں ملنے والے خیالات کو نظم کرنے کا آغاز ازمنہ وسطیٰ میں ہوا، اور پنجابی اور سندھی شاعر ان مضامین کو باندھتے چلے آئے۔ اپنے اشعار کو صوفیانہ استجابیہ کلمے ہو پر ختم کرنے والے سے معروف سلطان باہو نے صوفیاء کے متعلق لکھا: نہ او ہندو نہ او مومن، نہ سجدہ دین مسیتی ہو، دم دم دے وچ ویکھن مولا مولا، جنہاں جان خزانہ کیتی ہو۔ عظیم پنجابی صوفی شاعر بلے شاہ اسی بات کو زیادہ کھلے انداز میں یوں بیان کرتے ہیں: ہندو نہ ہی مسلمان، بے ترنجن تجھ ابھیمان، سنی نہ ہی تاہم شیعہ، صلح کل مارگ لیا۔ سندھی صوفی سچل سرمست سرائکی کے حوالے ایک سورٹ میں اسی بات کو قدرے بدلے ہوئے انداز میں پیش کرتے ہیں: جہیں دل پیتا عشق دا جام، سو دل مست تو مست مدام، دین مذہب رہندے کتھے، کفر کتھاں اسلام۔ تاہم اس سارے لفظی عمل کو معنوں میں نہیں لینا چاہیے، اور نہ ہی اسے بنیاد بنا کر صوفیاء اور اولیاء کی بالائے مذہب طرز حیات کے متعلق استخراج کرنا چاہیے۔ خود اپنے ادعا کے برعکس سلطان باہو، بلے شاہ اور سچل سرمست باقاعدہ مساجد میں جانے والے اور تمام احکام شریعت پر عمل کرنے والے پرہیزگار مسلمان تھے۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ مقامی تمدن اور روایت کے کچھ پہلو اپنانے اور نسلی اور علاقائی روایات کو اپنے ہاں جگہ دینے اور سادگی اور مقامیت میں ڈھلنے کے باوجود صوفیاء نے کبھی تصوف کے مرکزی دھارے سے انحراف نہیں کیا، جو اپنے جواز کے لیے قرآن و سنت پر انحصار کرتا ہے۔ یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ پرانی داستانیں اور جدید قیاس آرائی اپنی جگہ، لیکن صوفیاء نے شاید ہی کبھی مواحدین کا راستہ اختیار کیا ہو، جن کے لیے رام اور رحیم کی عبارت میں کچھ فرق نہیں۔ مقامی اولیاء نے جن لوگوں کے درمیان زندگی بسر کی اور جنہیں تبلیغ کرتے رہے، انہوں نے اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق انہیں بلند و برتر مقام دیا۔ یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے قواعد اور مقامی رسوم کے عین مطابق ولی پر اپنی عقیدت کے خوش نظر رنگ چڑھاتے رہے، جن کا اسلام کی اصولوں سے شاید ہی کوئی تعلق تھا۔ ہند فارس تمدن مختلف بادشاہت کے دارالحکومتوں میں خوب پھلا پھولا، اس کی شاخیں نکلیں اور یہ بر صغیر کی وسعتوں میں پھیل گئیں۔ ہند فارس تصوف کے منبع سے نکلنے والے دھارے اس سرزمین پر پہلے سے موجود چشموں کے ساتھ گھلے ملے، اور انہیں مقامی مٹی نے جذب کیا، اور یوں جنوبی ایشیا کے ثقافتی منظرنامے میں رنگا رنگ تبدیلیاں آئیں۔ ان کے اثرات ہندوستانی مٹی میں ایسے گہرائی تک سرایت کر جانے اور مقامی طبقات کو متاثر کرنے کی ایک حیران کن مثال حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی ادبی اور صوفیانہ سرگرمی ہے۔ چشتیہ سلسلے کے اس تیسرے عظیم شیخ نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ دور افتادہ اور غیر آباد وجودن جیسے علاقے میں گزارا، جسے اسی باعث پاک پتن کہا جانے لگا۔ اسی نسبتی نام کی مماثلت ہندو تیرتھ کے ادبی معانی کے ساتھ نہایت معنی خیز ہے۔ شیخ فرید کم و بیش لفظی معنوں میں ولایت کا واسطہ بنے، اور انہوں نے اپنے ممتاز مرشد قطب الدین بختیار کاکی کی برکات اپنے مرید نظام الدین اولیاء کو پہنچائیں، جو خود بھی کچھ کم معروف نہیں۔ آپ نے مبنی بر متانہ تصوف کا محترم اور معزز انداز بدلا اور مست مجذوبوں سے متاثر ہوئے۔ شاید اسی لیے وہ لوگوں کے نزدیک مثالی وسیلہ
اور تارک الدنیا زاہد کا نمونہ بنے۔